بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہارا روب دبدبا جاتا رہے گا۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم دیا اور تنبیہ بھی فرمائی کہ کافروں کے مقابلے میں بزدلی نہ دکھانا، اور یہ بھی فرما دیا کہ بزدل اس وقت ہوتا ہے مسلمان جب آپس میں جھگڑا کرتا ہے۔ آپس کا اختلاف مسلمانوں کو بزدل بنا دیتا ہے، اور یہ بزدلی ایک ایسا عیب ہے۔ حضرت فضیل بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لا نامت عیون الجبناء، فرمایا کہ بزدلوں کی آنکھیں کبھی نہیں سوتیں، کبھی سکون نہیں پاتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کافر قومیں ہر طرف سے تمہارے خلاف اکٹھی ہوں گی، جیسے کھانے والے برتن کے گرد جمع ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسے ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ تمہاری حیثیت سیلاب کے جھاگ کی طرح ہوگی، تمہارے دلوں میں بزدلی چھائی ہوئی ہوگی، دنیا سے محبت کرنے اور موت سے گھبرانے کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا کہ جب دنیا سے محبت اور موت سے گھبرانا شروع کر دو گے تو تمہارے دلوں میں بزدلی چھا جائے گی، اور جب تم بزدل ہو جاؤ گے تو پھر غیر مسلم تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے، اور تمہارے روب کے نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے اوپر ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیں گے۔ اور انسان بزدل اس وقت ہوتا ہے جب موت سے گھبراتا ہے، جبکہ موت انسان کے ہر وقت قریب ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے، اور موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، اور جنت میں دخول اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے بغیر ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص جس کا نام بشیر تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کس چیز پر بیعت کرتے ہو؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان اسلام کے بعد فرمایا کہ جہاد کرو۔ اس شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زکوٰۃ اور جہاد نہیں کر سکتا، اسلام کے بقایا جتنے بھی ارکان ہیں سب پہ عمل کر سکتا ہوں، لیکن زکوٰۃ اور جہاد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے پاس 10 اونٹ اور بکریاں ہیں، ان سے میرے گھر کی گزر بسر ہے، تو میں زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، اس سے میرا مال کم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا۔ دوسرا اس نے کہا کہ میں جہاد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں جہاد سے بھاگنا اللہ کے غضب کو بلانا ہے، اور میں بزدل شخص ہوں، اگر جہاد میں شریک ہوا تو میدان جنگ سے بھاگ جاؤں اور اللہ کے غضب کا مستحق ہو جاؤں۔ تو اس پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک بند کر لیا۔ جب بیعت کے لیے اپنا ہاتھ کو بڑھایا تو جب اس شخص نے یہ کہا کہ میں جہاد نہیں کروں گا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو سید الانبیاء نے اپنا ہاتھ مبارک پیچھے کر لیا اور فرمایا کہ اے بشیر، جب تو نہ صدقہ دے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تیرے اندر جب تک جذبہ نہیں ہے، اور نہ ہی تو جہاد کرے، پھر تم جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ تو اس پر حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمام ارکان اسلام کو بجا لانے پر بیعت کرتا ہوں، اور جو اس دنیا کے اندر دشمن کے مقابلے میں بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن ان کے لیے جو اجر و انعام ذکر کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی چوٹی سے جوڑے نکلتے ہیں، اس کی جڑ سے سفید سیاہ ملے رنگ کے سونے کے گھوڑے نکلتے ہیں،
جن پر زینے کسی ہوئی اور انہیں موتی اور یاقوت کی لگامیں ڈالی ہوئی ہوں گی۔ وہ گھوڑے نہ لید کریں گے اور نہ ہی پیشاب، ان گھوڑوں کے پر ہوں گے، ان گھوڑوں پر اللہ کے دوست بیٹھیں گے۔ وہ گھوڑے ان اللہ کے دوستوں کی خواہش کے مطابق لے کر انہیں اڑیں گے۔ ان اللہ کے دوستوں سے نچلے طبقے والے لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، یہ اس عزت و مقام پر کیسے پہنچے ہیں؟ تو اس پر اللہ رب العزت فرمائے گا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزے رکھتے تھے اور تم روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو قیام کرتے تھے اور تم سوتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ خرچ کرتے تھے اور تم بخل کرتے تھے۔ اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دشمنان اسلام سے جہاد کرتے تھے جبکہ تم بزدلی کرتے تھے۔ بہادر مجاہد کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دشمن سے بزدلی نہ کرنا، اپنے لشکر سے بغاوت نہ کرنا، لوگوں کو انصاف دلانا اور ظالم کو مظلوم سے روکنا، اور اپنے میراث کی تقسیم میں ظلم نہ کرنا، اور اپنے رب کی رحمت کے دھوکہ میں گناہ نہ کرنا۔ جب تم نے ایسا کر لیا تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی مدد ایسی اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہو تو پھر مجاہدین اسلام کسی بھی میدان میں شکست خوردہ نہیں ہوتے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کسی فوج کی طاقت اس کی تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد میں ہوتی ہے، اور کسی فوج کی کمزوری قلت تعداد میں نہیں بلکہ اللہ کی مدد نہ ہونے میں ہوتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا وقت وصال جب قریب ہوا تو وہ رونے لگے۔ فرمایا کہ اتنی جنگوں میں شریک ہوا ہوں اور میرے جسم میں بالشت بھر جگہ نہ ہوگی جہاں تیر، تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، اور دیکھو میں اپنے بستر پر ایسے مر رہا ہوں جیسے کہ اونٹ مرا کرتا ہے۔ آخر میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہیں فرمایا کہ اللہ کرے بزدلوں کی آنکھوں میں کبھی نیند نہ آئے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے گواہی دی کہ ہم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں شام اور عراق میں کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں پڑا جس سے پہلے ہم ایک شہر فتح نہ کر چکے ہوں، یعنی ہر 2 جمعے کے درمیانی دنوں میں ایک شہر ضرور فتح ہوتا تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو امت مسلمہ کے لیے پیغام لکھا ہے، پیغام چھوڑا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ موت لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے، جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتی ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے، اور فرمایا کہ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ اور فرمایا کہ دنیا کے بزدلوں کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ اگر موت میدان جہاد میں لکھی ہوتی تو اس خالد بن ولید کو موت بستر پر نہ آتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو جب قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اس وقت ان کا گھوڑا جس کا نام اشجر تھا، جس پر بیٹھ کر ساری جنگیں لڑی تھیں، وہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مرد مجاہد کے، اس بہادر کے فراق پر رو رہا تھا۔